افغان طالبان رجیم نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ افغان طالبان رجیم نے نان سٹیک ایکٹرز پالے ہوئے ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردوں کو اسلحہ اور فنڈنگ ملتی ہے۔ دوحہ معاہدے کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کرے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی صحافیوں سے گفتگو، کہا بھارت میں خود فریبی کی سوچ رکھنے والی قیادت کی اجارہ داری ہے۔ لگتا ہے انڈین آرمی چیف کو ڈراؤنی فلم دیکھنے کا شوق ہے۔ خون ریزی اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتے، ترجمان پاک فوج کا دو ٹوک موقف۔ بارڈر ایریاز میں انتہائی مضبوط پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ ہے۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کا حصہ ہیں۔ گاڑیاں خودکش حملوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ پر سیکیورٹی اداروں کے لیے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پاک افغان بارڈر انتہائی مشکل اور دشوار گزار راستوں پر مشتمل ہے۔ دہشت گردی کے خلاف 25 روز میں 4910 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ رواں سال خیبر پختونخوا میں 12,857 اور بلوچستان میں 53,309 خفیہ اطلاع پر کارروائیاں ہوئی۔ مجموعی طور پر 136 افغان سمیت 1,873 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بریفنگ۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی۔ دہشت گردی کے خلاف بے پناہ قربانیاں دیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا افغانستان میں امن چاہتے ہیں کیونکہ خطے میں امن کے لیے افغانستان کا امن ناگزیر ہے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے عالمی دہشت گردی میں افغانستان کے کردار کو بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا پاکستان میں دہشت گردی، امریکہ میں فائرنگ، تاجکستان پر حملہ کے تانے بانے افغانستان میں دہشت گردوں سے ملتے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں خطے کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ صدر آصف زرداری کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ صدر نے 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کیا۔ ورکشاپ میں جامع قومی سلامتی کے تصور کو اجاگر کیا گیا۔ صدر نے قومی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باخبر قیادت پر زور دیا۔ قومی یکجہتی اور مربوط پالیسی سازی کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ پارلیمنٹیرینز، سینئر سول و عسکری افسران اور ماہرین نے ورکشاپ میں شرکت کی۔ صدر مملکت نے کامیاب شرکاء میں اسناد تقسیم کی۔ بھارتی سیکریٹری دفاع روسی صدر کے دورے سے مایوس۔ روس سے بھارت کو S-400 سسٹم کی ترسیل میں تاخیر۔ مودی سرکار نے دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے روس کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی تیاری کر لی۔ راجیش کمار سنگھ کہتے ہیں پیوٹن کے دورے میں دفاعی معاملات پر کسی بڑے اعلان کی امید نہیں۔ S-400 سسٹم پر بھی کوئی پیش رفت متوقع نہیں۔ توجہ ہتھیاروں کی فراہمی میں تاخیر کو حل کرنے پر ہے۔ مودی سرکار کے لیے معاشی دھچکا۔ IMF نے بھارتی معیشت کو C گریڈ دے دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے نااہل مودی کا معاشی فریب بے نقاب کر دیا۔ عالمی ادارے نے بھارتی معاشی ڈیٹا کو انتہائی پرانا اور ناقص قرار دیا۔ بھارت کے اقتصادی ڈیٹا میں خامیاں معاشی نگرانی کے عمل میں رکاوٹ ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ۔ محسن نقوی نے 2 گھنٹے تک ایئرپورٹ پر امیگریشن عملے کا جائزہ لیا۔ بیرون ملک جانے والے مسافروں سے بھی ملے۔ محسن نقوی کا ویزا ایجنٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ 7 نومبر کو امیگریشن پر کم عملہ ہونے کی شکایت کا نوٹس لیا۔ انکوائری کی ہدایت کر دی۔ کہا CCTV فوٹیج کے ذریعے تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ ضروری دستاویزات کے حامل کسی مسافر کو سفر سے نہ روکا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی PTI پر 10 ارب روپے ہر جانے کا کیس۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اہم بیان ریکارڈ کرا دیا۔ ملک احمد خان کے مطابق بانی نے شہباز شریف پر رشوت لینے کے جھوٹے الزامات عائد کیے۔ جھوٹ بول کر کسی کے خلاف قصہ بیان کرنا مذہبی اعتبار سے بھی درست نہیں۔ شہباز شریف کو جیل میں گھر کا کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ شراب و اسلحہ برآمدگی کیس۔ علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔
سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج عدالت میں پیش نہ ہوئے. کیس کی آئندہ سماعت 5 جنوری کو ہوگی. سندھ تا قیامت پاکستان کا حصہ رہے گا. پیپلز پارٹی کبھی کسی سازش کا حصہ نہیں رہی. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے واضح کر دیا. کہا سندھ کی تقسیم کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہونی چاہیے. آج کوئی بھی ملک پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. پنجاب میں ٹریفک خلاف ورزیوں پر 48 گھنٹے میں 7 کروڑ 12 لاکھ کے جرمانے. 76,000 شہریوں کو چالان کیے گئے. 13,000 سے زائد گاڑیاں بند. سینکڑوں موٹر سائیکل سواروں کو تھانے میں بند کروا دیا گیا. گاڑیوں کے کالے شیشے اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے خلاف بھی ایکشن. پولیس اہلکار اور افسران قوانین کے مطابق سفر کریں گے. لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار. شرح 394 تک رہی. کینٹ میں 737, سیکریٹریٹ 647 شرح ریکارڈ کی گئی. دسمبر کے دوسرے ہفتے بارش کا امکان. فیصل آباد, بہاولپور اور قصور کی فضا بھی انتہائی آلودہ. ماہرین کی ماسک استعمال کرنے کی ہدایت. سپریم کورٹ کا طلاق سے متعلق اہم فیصلہ جاری. طلاق 90 دن کی مدت پوری ہونے تک مؤثر نہیں ہو سکتی. اگر خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق بلا شرط تفویض کیا ہو تو بیوی کو طلاق واپس لینے کا حق حاصل ہے. سپریم کورٹ نے محمد حسن سلطان کی اپیل مسترد کر دی. شادی کے بعد میاں بیوی نیو یارک میں رہائش پذیر تھے. بیوی 2023 میں بیٹی کے ساتھ نیو یارک سے کراچی واپس آ گئی تھی. فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کا عالمی دن. حکومت پاکستان کا فلسطینیوں سے غیر متزلزل عزم, ہمدردی اور مکمل یکجہتی کا اظہار. صدر مملکت کا کہنا ہے امن معاہدے میں پاکستان نے مثبت اور تعمیری کردار ادا کیا. پاکستان فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں دہائیوں سے فلسطینی عوام نے اسرائیل کے ظلم و ستم کا سامنا کیا. اسرائیل کا مواخذہ ہونا چاہیے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیشنل کالج آف آرٹس آمد. NCA کے قیام کی 150 سالہ تقریب کے سلسلے میں پینٹنگز اور فن پاروں کی نمائش دیکھی. وزیر داخلہ نے نایاب کتاب گھر کا بھی وزٹ کیا. تاریخی اور منفرد پینٹنگز میں گہری دلچسپی کا اظہار. محسن نقوی کی تحریری آرٹ کے فن پاروں میں دلچسپی. بین الاقوامی قرات کے مقابلے ملائیشیا کے قاری ایمن رضوان نے پہلی پوزیشن حاصل کی. ایران کے قاری عدنان نے دوسری اور پاکستانی قاری عبدالرشید نے تیسری پوزیشن حاصل کی. تقریب سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ ہے. ملک کے ساتھ وفاداری ایمان کا حصہ ہے. اسحاق ڈار اور سردار یوسف نے پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے. امریکہ نے افغان پاسپورٹ پر سفر کرنے والے تمام افراد کو ویزوں کا اجرا روک دیا. پناہ گزینوں کی تمام درخواستوں سے متعلق فیصلے بھی روک دیے گئے. محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی قومی سلامتی اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں. US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز نے بھی پناہ گزینوں سے متعلق تمام فیصلے روکنے کا اعلان کر دیا. سہ ملکی T20 سیریز کی ٹرافی کون اٹھائے گا؟ راولپنڈی میں میدان سج گیا. پاکستان اور شری لنکا فائنل میں مد مقابل. قومی کپتان جیت کے لیے پرعزم. کراچی میں 3 روزہ سندھ کرافٹ فیسٹیول کا آغاز. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میلے کا افتتاح کیا. ثقافتی موسیقی کا بھی تڑکا. شرکاء کی بڑی تعداد نے روایتی دھنوں، فیملی ایکٹیویٹیز اور کھانوں کے سٹال سے لطف اٹھایا.